بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا پوری ہونے سے پہلے ہی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ لوگ یہ دعا کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرا معاملہ بندے کے ساتھ اس کے یقین کے مطابق ہے، اور میں اس کے بالکل ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنی جی میں اس طرح یاد کریں کہ کسی اور کو خبر بھی نہ ہو، تو میں بھی اس کو اسی طرح یاد کروں گا، اور اگر وہ دوسرے لوگوں کے سامنے مجھے یاد کرے گا تو میں ان سے بہتر بندوں کی جماعت میں اس کا ذکر کروں گا، یعنی ملائکہ فرشتوں کی جماعت میں ان کا ذکر کروں گا۔ اور ان کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی اور جہاں بھی بیٹھ کے جو بندے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد و جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں۔ رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے، ان کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے، اور ان پر سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ مقربین بھی ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوشی ہو اور مبارک ہو اس بندے کو جو اپنے اعمال نامے میں بہت زیادہ استغفار پائے، یعنی آخرت میں وہ دیکھے کہ اس کے اعمال نامے میں استغفار بکثرت موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ کہتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا تو میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہوئے ہوں، مجھے کسی بات کی پرواہ ڈر نہیں ہے۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگے پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرنے لگے تو میں تجھے بخش دوں گا، اور مجھے کسی بات کی پرواہ نہ ہوگی۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے ملے لیکن میرے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا اور تجھے بخش دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے، یعنی اللہ تعالیٰ سے برابر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی اور مشکل سے نکلنے اور رہائی پانے کا راستہ بتا دے گا، اور اس کی ہر فکر اور ہر پریشانی کو دور کر کے کشادگی اور اطمینان عطا فرمائے گا، اور اس کو ان طریقوں سے رزق دے گا کہ جن کا اس کو خیال اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق دے اور ہمارے تمام مشکلات کو آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ جزاک اللہ خیرا وأحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔